دوسرا لفظ ہے کوثر۔ کوثر ہر کثرت کو کہتے ہیں۔ الخیر الکثیر فی الدنیا والدین، دنیا اور دین کی ہر کثرت کو کوثر کہتے ہیں۔ وخیرات الآخرہ، اور آخرت کی ہر بھلائی کو کوثر کہتے ہیں، یعنی کوثر کے دامن میں وسعت بہت ساری ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، یعنی بہت ساری کثرتیں عطا فرمائیں۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کے کئی معنی اور کئی اس کے مطالب بیان فرمائے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہے، وہ محبوب علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو یہاں محبوب کو کہا کہ محبوب یہ دنیا کیا ہے، آپ کو تو جنت کی نہر عطا کر دی گئی ہے۔ جنت میں کل 4 نہریں ہیں، مائے معین، کوثر، سلسبیل اور تسنیم۔ تو یہ جو کوثر نہر ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے جو کنارے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، اور اس کے نیچے جو زمین ہے وہ موتیوں، ہیروں اور جواہرات کی ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈا ہے، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر گردنیں رکھنے والے جانور ہیں جو اس نہر کے اندر جو ہیں وہ تیرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سے اس کوثر کا تذکرہ سنا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ خاص نہر اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی تہ میں کستوری بچھی ہوئی ہے، اس کے سونے اور چاندی کے کنارے ہیں، اور اس میں بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر جانور ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور پھر تو جب انہیں دیکھیں گے تو لطف ہی آ جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جب ان کو کھاؤ گے تو لطف اور زیادہ آئے گا۔ وہ خاص نہر ہے جو کوثر کی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور وہ میدان محشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا جس سے حضور علیہ السلام کے غلام پانی پئیں گے، اور فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اور حضرت امام قرطبی نے الجامعہ لأحکام القرآن میں لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر چاروں صحابی تشریف فرما ہوں گے، اور جن کے سینے میں ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی بغض ہوا اس کو کوثر کا جام نصیب نہیں ہوگا۔ جس کو کوثر کا جام نصیب ہو گیا 50,000 سال کا دن ہے، جس نے ایک جام بھی پی لیا اس کو پورا دن یعنی 50,000 سال پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ حوض کوثر کے پانی کی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو سحری کا کھانا کھائیں تو 10-11 بجے جب دھوپ چمکتی ہے تو جتنا ٹھنڈا اور جتنا میٹھا پانی بھی پیا ہوا ہو تو اس کے بعد گلا خشک ہونے لگتا ہے، لیکن یہ کوثر کے پانی کا خاص جو ہے وہ اثر ہوگا کہ جس نے ایک جام پی لیا 50,000 سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اس کی یہ تاثیر ہوگی۔ تو قول ثانی یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ ایک قول کہ وہ نہر ہے اور دوسرا ہے کہ حوض کوثر ہے۔ تیسرا قول جس کو مفسرین نے امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا، الکوثر اولادہ، وہ جو قول میں نے پہلے پیش کیا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، کہ انہوں نے اے محبوب آپ کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا ہے،
جتنی کثرت کے ساتھ تیری اولاد ہوگی محبوب کسی کی ہوگی ہی نہیں۔ زمانے کے اوپر جس قدر تیری اولاد کا پھیلاؤ ہوگا اس قدر کسی اور کی اولاد نہیں ہوگی۔ چوتھا قول کوثر سے مراد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے علماء امت ہی، حضور علیہ السلام کی امت کے علماء، یہ کوثر سے مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے پیغام کو جاری رکھنے کے لیے جلیل القدر ہر دور میں علماء دیے جنہوں نے دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ پچھلے نبیوں کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے صحابی اور ان کے علماء ایک وقت تک کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان کے اندر دنیا داری ایسی آ گئی کہ بس انہوں نے ان کے پیغام کو جو ہے وہ مسخ کر کے رکھ دیا، اور حتیٰ کہ ان کا پیغام اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر نئی کتاب کی اور نئے نبی کی ضرورت آئی تو نئی کتاب آئی اور نیا نبی آیا اور شریعت لے کر کے آیا اور لوگوں کو اس نے پیغام حق دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی۔ انہوں نے اس قدر محنت کی ہے اور اس قدر دین کا کام کیا ہے۔ اس طرح بزرگان دین اولیاء امت نے، آپ دیکھ لیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ دو دو چار چار امتی ہوں گے، اور بعض اکیلے ہی آ جائیں گے ان کے ساتھ امتی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو زندگی بھر ان کی بات کو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، لیکن جو امتیوں کی تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، درجنوں میں ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں میں فخر کروں گا کہ جتنی امت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کسی نبی کی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی اتنی امت نہیں ہے۔ یار ایک معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی امت کی وسعت دیکھیے۔ اس وقت 1.40 ارب انسان دنیا کے اوپر آباد ہیں جو حضور کا نام لیتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ 1.40 ارب انسان، ہر چوتھا شخص اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمان ہے، جبکہ یہ امت کے زوال کا دور ہے۔ اس وقت ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں اور غیروں کے دستے نگر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر چوتھا شخص دنیا کے اوپر جو ہے وہ مسلمان ہے، حضور کا غلام ہے۔ تو جب غلبہ آئے گا اور وہ دور آئے گا کہ حضور علیہ السلام کے دین کو اتنی طاقت اور غلبہ ملے گا کہ پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر اسلام کا اتنا غلبہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ جدھر نظر اٹھائیں گے حضور کے سچے غلام ہی نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو 14 صدیوں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو حضور فرمایا میں کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے نبیوں پر فخر فرماؤں گا۔ تو اس امت کے علماء نے غزالی اور رازی جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی جیسے لوگوں نے آ کر کے اس دین کے کام کو آگے بڑھایا۔ تو کوثر سے مراد جو ہے وہ علماء امت ہیں جو حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔